بھائی ہمارا سیٹ ہے، وہ چاہے شتر مرغ کھلائے ہم کھائیں گے، وہ پلاؤ کھلائے گا ہم کھائیں گے، وہ اونٹ کا گوشت کھلائے گا ہم کھائیں گے، وہ سدھی کے بیل کھلائے گا ہم کھائیں گے۔ سیٹ ہمارا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ ہمارا سیٹ تو چاہتا ہے نا کہ بس میرا نام ہو، لائیو اسٹریمنگ ہو، فالوورز ہوں۔ اس نے تو لوگوں کو بھکاری بنانے کا ٹھیکہ اٹھا کے رکھا ہے بھائی۔ کسی کو 2000 کا راشن دیا نہیں، اس کے اوپر نیچے آگے پیچھے سے فوٹو سیشن کر کے اس کا ایسا ذلیل کرنا کہ زندگی بھر اس کے منہ پہ در پھٹے منہ لعنت فکس ہو کہ بھائی تو بھکاری ہے۔ لیکن تو نے سیٹ کو کچھ نہیں بولنا، کیونکہ سیٹ کی مرضی ہے، سیٹ کھلا رہا ہے، وہ الگ بات ہے۔ سیٹ کے بچے بیگن ہاؤس میں پڑھتے ہیں، تیرے سرکاری میں بھی نہیں جائیں گے۔ سیٹ کے گھر میں اعلیٰ قسم کا فروٹ ہے، تیرے منہ کو فروٹ بھی نہیں لگے گا۔ سیٹ کے گھر پہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، تو ٹرانسپورٹروں کے دھکے کھائے گا۔ سیٹ کی اولاد بڑے بڑے عہدوں پہ نوکریاں کر رہی ہیں، تیرے بچے بے روزگار گھومیں گے اور بھیک مانگیں گے۔ بس اپن کو کچھ نظر نہیں آتا سوائے سیٹ کے شتر مرغ کے، سیٹ کا وہ بڑا شتر مرغ، بس سیٹ کھلا رہے تو بس زندہ باد، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ارے بیچارہ سیٹ کیا کرے، کراچی کا تو ہر فلاحی ادارہ اس کام میں لگائے کہ چوڑے چمار چرسی بھنگیوں کو بٹھا کے کھانے کھلاتا ہے، ڈکیتوں کو کھانے کھلا کھلا کے مسٹرڈے کیا ہوا ہے، اور پھر وہ کراچی والوں کے سروں پہ پسٹول رکھ کر ان سے موبائل چھینتے ہیں، پیسے چھینتے ہیں، کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا۔ ارے بابا کیسے پکڑیں گے؟ ان کے اوپر تو شتر مرغ کا پلاؤ چڑھا ہوا ہے، ان کے اوپر تو بیف کا پلاؤ چڑھا ہوا ہے۔ ان کو رات دن صبح شام پیارے معصوم بچوں کی طرح بٹھا بٹھا کے مسٹنڈوں کی طرح کھلاتے ہیں، اسی لیے نا کہ کراچی والوں کڈو پیسے۔ باقی سیٹ کو چھوڑ کر جو عام ہمارے مخیر حضرات ہیں، وہ تو بیچارے کوئی ایسے ہیں کہ بھائی کیا بولے ان کو اپنی گلی محلے کے اندر کوئی غریب نظر نہیں آئے گا، رشتہ داروں میں کوئی غریب نظر نہیں آئے گا، پڑوسی بھوکا سو رہا ہے انہیں پتہ نہیں ہے، گلی کے اندر لوگ بے روزگار گھوم رہے انہیں پتہ نہیں، گھر پہ دودھ دینے کے لیے جو بندہ آتا ہے اس کے گھر کے اندر بیمار لوگ پڑے ہیں اسے پتہ نہیں ہے۔ ہاں اسے یہ ضرور پتہ ہے کہ بھائی میں نے ایڈی چھیپا یا GDC والوں کو جا کر دینا ہے کہ ایمرجنسی کے ٹائم پر جب چھیپا یا ایڈی کو کال کرو تو ایمبولینس ایک حساب سے دوسرے حساب پر کم سے کم کرایہ 1500 روپے لے گی۔ کیوں؟ کیونکہ بابا ویلفیئر ہے۔ دوسری طرف ہم نے جا کر GDC کو دینا ہے کہ جن کے مذہب میں زکوٰۃ نام کی چیز نہیں ہے، جو خمس ادا کرے اور تم اپنی ساری زکوٰۃ اس کے منہ پہ تھوپ کے بولو یہ لو جاؤ سیٹ کے شتر مرغ میں دے دو، مطلب جا کے تمام لوگوں میں بانٹ دو۔ نہ تمہارے پاس کوئی یہ نہیں پتا کہ مسلمان کو کھلا رہے ہو، کرسچن کو کھلا رہے ہو، عیسائی کو کھلا رہے ہو، شیعہ کو کھلا رہے ہو، قادیانی کو کھلا رہے ہو، کچھ نہیں پتا، بس یہ ہماری زکوٰۃ ہے، اس کو اتارو اور کھلاؤ ان لوگوں کو۔ خدا را ہوش کرو، بہت ہو گیا۔ ہر مخیر حضرات اپنی طرف سے اپنے رقم چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے خود ادا کرے، اور سب سے پہلے اپنے گھر، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنے گلی، اپنے محلے میں اور اپنی مسجد کے مولوی کو دیکھیں، اپنے مسجد کے اندر آنے والے نمازیوں کے ساتھ تعلق بنائیں۔ جو لوگ سفید پوش ہیں، آج کہتے ہیں جی سفید پوش لوگ نہیں ملتے، یہ باہر باگڑی یا اس طرح کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ہمیں مجبوراً دینا پڑتا ہے۔ تم سفید پوش لوگ کیسے ڈھونڈو گے؟ کیا انہوں کے سروں پہ سینگ نکلے ہوں گے یا ان کے پیچھے دم لگی ہوگی؟ بابا سفید پوش لوگ وہی ہیں جو آج کے دور میں 40,000 سے کم جس کی بھی تنخواہ ہے وہ سفید پوش ہے۔ اس کے گھر کے بجلی کے بل کا مسئلہ ہے، بچوں کے اسکول کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، ان کے گیس کے بل کا مسئلہ ہے، گھر کے راشن کا مسئلہ ہے، زندگی کی اور ضروریات کا مسئلہ ہے۔ تمہارے گھر پہ آنے والا اخبار دینے والا سفید پوش ہے، دودھ والا سفید پوش ہے، تم گھر سے باہر نکلتے ہو گاڑی چلانے والا سفید پوش ہے، کنڈکٹر سفید پوش ہے، ڈرائیور سفید پوش ہے، مطلب تمہارے قدم قدم پر سفید پوش لوگ موجود ہیں۔ مگر صرف تمہیں تھوڑی سی محنت یہ کرنی ہوگی کہ اپنے حق حلال کی کمائی سے نکالی ہوئی زکوٰۃ کو مستحق لوگوں تک خود پہنچانا ہوگا، ورنہ یہ درندے، یہ NGOs تمہاری زکوٰۃ کا بیڑا غرق کر دیں گے، اور تمہارے دیے ہوئے مال جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے نکالا تھا مستحقین کے لیے، وہ ڈکیتوں اور چوروں کے منہ لگے گا، اور وہی ڈکیت اور چور اس ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ لہٰذا اپنے مال کے مالک خود ہو، اپنے ہاتھوں سے صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات عطیات اپنے ہاتھوں سے مستحقین تک پہنچائیں۔
مستحقین کو دینے کے لیے آپ جاؤ۔ اس وقت ہزاروں جیل کے اندر لوگ موجود ہیں جو بے گناہ موجود ہیں، ان کی ضمانتوں کے لیے پیسے نہیں، لیکن وہ بے گناہ جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں۔ اسی طرح اسپتالوں میں جاؤ، کتنے اسپتال ہیں کراچی کے جناح سول عباسی، اتنے بڑے بڑے اسپتال ہیں جہاں لوگ لائنوں کے اندر لگے ہیں، تڑپ تڑپ کے جانے دے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس علاج کے لیے پیسہ موجود نہیں ہے۔ اور پرائیویٹ اسپتالوں کے سامنے جاؤ تو وہاں پر لوگ جان نکل رہی ہے ان کی، لیکن وہ اندر نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے جیب میں پیسے موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح ہوٹلوں کے پاس جاؤ، جو باہر چوراہے پہ مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے ماتحت لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرو، انہیں عیدی دو، رمضان پیکج دو، رمضان بونس دو، مطلب جتنا ہو سکے آپ اپنے ہاتھ سے ہی کار خیر کا کام کریں، اپنے ہاتھ سے ہی مستحقین کو دیں تاکہ آپ کا مال حقیقت میں جو مستحقین ہیں ان تک پہنچے، اور جتنے بھی یہ شر فساد کے ٹولے ہیں، جتنے بھی یہ غیر ملکی ایجنٹوں کے ٹولے ہیں جو بظاہراً تو سیٹھ کا شتر مرغ پکڑ کے کھڑے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ وہ حقیقی زکوٰۃ حقیقت میں جو لوگ مستحقین ہیں ان تک نہیں پہنچا رہے اور آپ کا مال ضائع ہو رہا ہے۔ لہٰذا جو مسلمان ہیں اپنی زکوٰۃ حق حلال کا مال اپنے ہاتھوں سے مستحقین تک پہنچائیں۔ السلام علیکم۔